السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کوہنور حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے جو قافلہ 12 جنوری کو زیارت کے لیے نکلا تھا، اللہ کا فضل و کرم ہے آج مدینے کا پہلا دن ہے، ہم لوگ مدینہ پہنچے ہیں۔ آپ کو کچھ زیارتیں دکھانی ہیں جو میں اپنے گروپ کو دکھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پورا گروپ اس وقت مدینے کے اطراف میں مسجد نبوی کے اطراف میں زیارت میں ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو ایک وائٹ کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے، ایک مینار والی۔ اس مسجد کا نام ہے سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد علی ہے، یہاں پہ ہم نے زیارت کی۔ اور اس کے بعد آپ ایک دیکھیں گے یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ ہے مسجد غمامہ۔ مسجد غمامہ، غمام کہتے ہیں بادل کو۔ یہاں پہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جماعت نے، مدینے کی ساری جماعتیں ملا کر کے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول مدینے میں قحط سالی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش عطا کرے۔ تو مدینے کے تمام افراد کو لے کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ تمام جماعت کو لے کر دعا کی تھی بارش کے لیے۔ تو یہاں بارش کی دعا ہوئی اور یہاں پہ ماشاءاللہ رحمتوں والی بارش نازل ہوئی۔ یہ مسجد ہے جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ، یعنی بادل والی مسجد، بارش والی مسجد بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد غمامہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں مسجد غمامہ، اسے مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ بارش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ یہ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کی جتنی زیارتیں ہیں اللہ سارے امت مسلمہ کے حق میں اس کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 3,500 کلومیٹر چوڑا اور 5,500 کلومیٹر لمبا، یعنی کلومیٹر کے حساب سے دیکھیں تو 5 کلومیٹر لمبا، 3.5 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا احب احد، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے یہی پہاڑ جنت میں لگائیں گے اللہ قیامت میں، یہ پہاڑ جنت میں آئے گا۔ ایک اصحاب صفہ کا کتا آئے گا جو صحابہ کی نگرانی کر رہا تھا، اور یہ پہاڑ رہے گا، یہ پہاڑ بھی انشاءاللہ جنت میں رہے گا۔ اور اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہاڑ کو سونے کا بنایا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو پہاڑ بھی تمہارے لیے سونا بنا دیا جائے گا۔ تو آج بھی وہاں سے پہاڑ کے پاس یہ پہاڑ، پورے پہاڑوں سے اس کا کلر بھی الگ ہے اور اس کی رونق بھی الگ ہے۔ تو انشاءاللہ جب لوکل زیارت میں جائیں گے اور قریب سے دیکھیں گے۔ اور ہمارے حاجی ایک جو انتقال ہوا ہمیں بتایا تھا، شاید ممبئی کے حاجیوں کو نہیں معلوم ہے، جو لوگ ٹریننگ میں آئے تھے انڈی میں، ایک حاجی کا جو انتقال ہوا زلیخا پٹھان، فجر کے وقت میں جمعہ کے دن تہجد کے ٹائم پہ کلمے کے ساتھ انتقال ہوا تھا۔ بہت پہاڑ ہے، اس کے باجو صحابہ اکرام کا ایک قبرستان ہے، انہیں وہاں دفنایا گیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے۔ میں سامنے تھا موت کو کلمہ پڑھتے ہوئے میں نے سنا اور قبر میں السلام علیکم عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فرماتے ہیں روز قیامت کے دن جب امت کا حساب و کتاب شروع ہوگا، ساتھ ہی ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حساب شروع ہوگا۔ پوری امت کا حساب کتاب ختم ہونے تک حضرت عبدالرحمن کا حساب ختم ہوگا، اور سب سے آخر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابی جسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی کہ تم جنتی ہو، تو وہ 10 صحابیوں میں ایک صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف ہے
जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया में ही कहा कि तुम जन्नती हो, उसके बावजूद भी अल्लाह हिसाब लेगा, उसके बावजूद भी अल्लाह हिसाब लेगा, क्योंकि एक दिन में 4-4 हज़ार दिरहम का उस ज़माने में जोड़ा पहना करते थे। एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया तो टाट के कपड़े पहन के कांटे लगाया करते। तो ऐसे सहाबी गुजरे, ये जिनकी ज़मीन पे हम आज खड़े हुए हैं, ये सारी ज़मीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक़्फ़ कर दिया था कि अल्लाह के रसूल आप जिसको चाहे, जिस मुहाजिर दोस्त को, मेरे भाई को चाहिए, मुहाजिर कल बोला कि हिजरत करने वाले साहबा, तो जिसको चाहिए आप उसको दे सकते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी मिल्कियत का बहुत सारा हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया था। हमारे सामने एक मस्जिद नज़र आ रही, इसका नाम है मस्जिद अली, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद। अंदर जिन्हें जाते हैं इसमें नहीं, बंद, फिलहाल मस्जिद बंद है। उसकी वजह ये है कि हुज्जाज अंदर जाते थे, पत्थर पे नाम लिखना, दीवारों पे नाम लिखना, कुछ चीज़ें वहाँ से निकाल लेना, ये सारी हरकतें करने की वजह से गवर्नमेंट ने उसे ढंग के बाहर से कलर किया हुआ है। कलर भी अभी 2-4 महीने पहले हुआ, इससे पहले इतना कलर वगैरह नहीं था। मस्जिद पूरी यहाँ भी हुई थी, अब उसको साइड से देखने के लिए किया गया। यहाँ जितने मसाजिद देखेंगे उस ज़माने में हज़रत सहाबा इकराम के घर हुआ करते थे, लेकिन ये मस्जिद ऐसी है यहाँ हज़रत अली का घर नहीं हुआ करता था। यहाँ ये असर के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से निकल कर इस जगह बैठ के आप ज़िक्र अस्कार किया करते थे, इसलिए इस जगह एक पहचान की बुनियाद पर मस्जिद बनाई गई। इसका नाम रखा गया मस्जिद अली, या इनका घर नहीं हुआ करता था। एक और मस्जिद ये देखो, क्योंकि वहाँ पुलिस रुकने नहीं देती, लोगों की गाड़ी है, हम करीब जाके भी तिजारत करेंगे, इतना ठहरने नहीं देते। ये मस्जिद को निकली है मीनार वाली, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अबू बकर। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यहाँ मकान हुआ करता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में चले गई, यानी निकाह तो हुआ था, वापसी कई महीनों के बाद हुई, तो जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेजा गया, उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यहाँ मकान हुआ करता। ये वो मकान है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में सैयदना अबू बकर ने अपनी बेटी आयशा से पूछा था कि आयशा बता, कोई ऐसा अमल है मेरे रसूल का जो मुझसे छूट रहा है? हज़रत आयशा फरमाती है कि अब्बा, आपकी ज़िंदगी में जितने अमाल मैंने देखे हैं वो सब मेरे हुजूर को करते हुए देखा है, कोई अमल आपसे नहीं छूट रहा, लेकिन एक अमल है जिसे अल्लाह के रसूल ने हमेशा तो नहीं किया, कुछ वक्त के लिए किया, वो एक अमल बाकी है। तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आयशा जल्दी बता, कहीं मौत ना आ जाए और वो अमल छूटे, अल्लाह मेरी पकड़ करे। ये सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ हुआ करती थी, सुन्नत में चलने वाले हुआ करते थे। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे हुजूर हर जुमेरात के दिन मेरे यहाँ से हरीरा तैयार करते और उस हरीरे को लेकर बकी कब्रिस्तान के बाजू एक रास्ता है, उस रास्ते से चले जाते। कहाँ जाते मुझे पता नहीं है। हरीरे क्या होता है? कहते हैं हरीरे क्या होता है? आटा, गंदम का आटा, और उसमें मिठाई डाली जाती है। तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर ने कहा कि आयशा जल्दी तैयार करो ताकि वो अमल मेरा बाकी ना रहे, मेरी मौत से पहले पहले मैं के साथ लोग निकलेंगे तो बगैर निशाने के साथ एक चीज़। दूसरी ये कि इसके अंदर जो है कम बेश 10 से 12 हज़ार साल इकराम बनते हैं, 10 से 12 हज़ार साल इकराम बनते हैं। ये दिख रहा है सामने का 1 नंबर जो दीवार पे लिखा है, इसका नाम है बाबू सलाम। औरतों का इसके अपने तीसरी चीज़ ये कि जो गुंबद दिख रहा है, गुंबद खिजरा दिख रहा है, सब लोगों का ये गुमान है कि वो गुंबद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार के ऊपर है। ऐसा बिल्कुल नहीं, वो मज़ार के ऊपर नहीं है। जहाँ गुंबद है, गुंबद तो सामने हिस्से में है, बाबुस सलाम के ऊपर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार बाबुस सलाम के बाजू वाला जो दरवाज़ा दिख रहा है, उसके सीधा गुंबद के बाजू में है। गुंबद उनके मज़ार के ऊपर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुंबद बना हुआ है मज़ार के ऊपर, नहीं। अल्लाह के रसूल की मज़ार आयशा के गुजरे में है
اور یہ گنبد اس سے ہٹ کر کے ہے. گنبد کو اور مزار کو کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے. گنبد الگ جگہ ہے اور مزار الگ جگہ ہے. تو یہ گنبد جو دکھ رہا ہے تو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, نعت میں سنتے ہیں, موبائلوں سے دیکھتے ہیں, ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں وہ دیدار کرایا. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو, چاہے وہ غریب ہو, یتیم ہو, بیوہ ہو, اللہ سب کو یہاں کا دیدار اور اللہ سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, عورتیں یہاں انتظار کرو, مرد حضرات جا کے سلام پیش کر کے واپس آئیں گے. پھر ساتھ میں چلنا. میرے بھائی آپ کو ٹھیک ہے. دیکھو جانتے جاتے ایک طریقہ بھائی صبح جیسا ہی اندر جاتی تو درود پاک کا ورد کرتے چلنا. آواز بالکل نہیں, ایک قطار بنا کے چلو. وہ ممبر بھی ہے, میں اشارہ کر دوں یہاں ممبر ہے. اس کے بعد ریاض الجنہ ہے, اس کے بعد محراب ہے. اس کے بعد ہمیں جانا ہے, پہلی جالی چھوڑیں گے, دوسری جالی میں سلام پیش کریں گے, تیسری جالی کھلی ہے. تھوڑا سا اندر کپڑا نظر آئے گا, بلکہ بالکل کچھ بھی دوسرا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اے یہاں ایک منٹ ہے, ادھر بعد میں ایک فوٹو کرا نہیں پھر اس کا ہی جائے. یہ حرم کی جگہ بڑھائی. اس سے پہلے یہ بعد میں بنائی تھی 1985 کے اندر. پہلے حرم کا کام بڑھایا. ایک میوزیم ہے, اب پیچھے دیکھو ایک گرین کا یہ ہمارے کے اوپر ایک پیچھے نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ میوزیم ہے. ایک آدمی کو 15 ریال کی 15 ریال دیں گے, آپ اندر جائیں گے تو ایک گائیڈ ملے گا کون سی اس میں اس سن کے اندر سے بڑھایا گیا. وہ ساری چیزیں وہاں ڈیجیٹل ٹی وی کے. اب ہم یہاں کریں, آپ کو ایک تصویر دیکھ رہے کیا, یہ ریاض الجنہ ہے. دکھاتے ہیں کیونکہ عورتوں کا اگر ٹائمنگ رہتا وہاں مرد نہیں آ سکتا اور مرد حضرات کے ٹائمنگ میں عورتیں نہیں آ سکتی. تو یہاں کچھ چیزیں تو آپ یہ چیزوں کو اگر دھیان میں رکھیں گے تو اندر جانے کے بعد عبادت کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا. ریاض الجنہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. فرماتے یہاں ایک جنت سے پتھر آیا, جنت کا ٹکڑا جسے کہتے ہیں. آدمی وہاں نماز ادا کرتا ہے جو رکھتا تو اسے جنت میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بین الممبر والروضۃ ریاض الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے, اس خطبے کے ممبر سے لے کر آپ کے خطبے تک آپ جہاں قیام کریں, آرام فرما رہے ہیں, دونوں کے بیچ کی جگہ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. اپائنٹمنٹ ملے گا جب ہم ریاض الجنہ میں جائیں گے. یہ پورا حصہ ریاض الجنہ ہے, آپ کو دکھ رہا ہے. آپ یہاں جائیں گے نماز پڑھنے, جب آپ کا پیپر آئے گا آپ کا نام آئے گا پہلے ایک جالی دکھیں گے, جالی دروازے دو چیزیں اس میں دیکھنا ہے. جب بھی آپ جائیں گے یہ نماز پڑھانے کی جگہ ہے. کوشش یہ کرنا کہ جب بھی آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے عورتیں یا مرد حضرات تو آپ نماز وہاں ادا کرنے کی کوشش کرنا, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. اب اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی پیشانی وہ جگہ جائے گی جہاں اللہ کے رسول قدم ہوا کرتے تھے نماز کی حالت میں. تو آپ اگر جائیں تو نماز وہاں پڑھنے کی کوشش کرنا. اس کے برابر بازو میں ایک پلر آپ کو دکھ رہا ہے, یہ سائڈ دیکھو واچ ہے, اس کے بازو میں ایک جو پلر دکھ رہا ہے یہ وہ ستون ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا, درخت ہوا کرتا تھا. آپ اس کو ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا. یا اس کے علاوہ صحابہ کو سمجھانا تھا, صحابہ کو بتایا کرتے تھے تو آپ اسی درخت کا سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے. اور اس کے بازو ہے آج کا ممبر ہے, آج کے زمانے کا ابھی فی الوقت اسی ممبر پہ امام جمعہ کا خطبہ دیتا ہے. وہ ممبر ہے جہاں اللہ کے رسول پہلے خطبہ دیا کرتے تھے. آج بھی امام زمین خطبہ دیتا ہے, وہ درخت کا سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے.
اور آج کے زمانے میں جو مسئلے کی چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ ممبر بنایا گیا ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تھی خطبہ دینے کی, آج بھی وہی ہے. یہ ممبر اور یہ روضہ, اس کے بیچ کی جگہ ریاض الجنہ, وہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. دو چیزیں ہیں, ایک یہ جو جالی ہے پوری چاروں طرف ویسی ہے جیسے یہاں دکھ رہی ہے, چاروں طرف سے ویسی ہے. اس کے بعد میں چھوٹا سا کٹا نظر آئے گا, اور جب جائیں گے تمہیں بھی آئے گا, مرد حضرات جب اندر جائیں گے ریاض الجنہ میں آپ کو بھی دکھے گا. وہ جو کٹا ہے اس کو بولتے ہیں اصحاب صفہ, اصحاب صفہ چبوترا بولتے ہیں. اس کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن سکھایا کرتے تھے اور صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے. تو اس کا نام ہے اصحاب صفہ, یعنی صحابہ اکرام کے بیٹھنے کی جگہ, جسے چبوترا کہتے ہیں. صحابہ اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. کبھی موقع ملا تو وہاں بیٹھ کے قرآن کی 2 صورتیں تلاوت کرو, قرآن کی 2 صورتیں تلاوت کرو. اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن لے کر کے ایک رکوع قرآن وہاں بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرو, تاکہ صحابہ کی نسبت سے صحابہ کے افعال, صحابہ کی صفتیں, صحابہ کی عادت و اخلاق اعلیٰ ہماری زندگی میں پیدا کرے گا انشاءاللہ. آپ اندر جائیں گے, اب مرد حضرات میرے ساتھ آئیں گے سلام پیش کرنے, عورتوں کو بھی بول رہا ہوں. جالی آئے گی, جالی کے اوپر پہلا کھانا چھوڑیں گے, پہلا ایک کھانا ہے گرین, اس کو چھوڑیں گے, اور اس کے بعد 3 کھانے. تو درمیانی کھانے کے اندر 3 تختیاں لگی رہے گی, گرین کلر کی تختیاں. ایک تختی پہ لکھا رہے گا بہت پڑی تھی. تو عائشہ اپنے حجرے سے نکل کر کے اپنے باپ کے گھر آیا کرتی تھی مدینے کے اندر. تو حضرت عائشہ کا حجرہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے. پہلے مسجد نبوی کے باہر تھا, جیسا ہی جیسا مسجد کا صحن بڑھاتے گئے ویسا ان کا کمرہ اندر آ گیا. جہاں نبی انتقال کر جاتے ہیں وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے, وہیں انہیں دفن کیا جاتا. سیدنا حضرت عائشہ کے گھر میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. ان کے تھوڑا نیچے سیدنا حضرت ابوبکر ہے, اور تھوڑا نیچے قبلے کی رخ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. ایک حصہ خالی ہے, وہ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھا گیا ہے. تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مکان ہوا کرتا تھا. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد مکہ میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ جہاں آپ زیارت کو جاتے ہیں عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں اور وہ چیز ہمارے اندر لانے کی کوشش کریں. کہ ایک عمل کہ اللہ کے رسول کبھی کبھار کیا کرتے تھے سنت والا, تو آدمی یہ کوشش کرے کہ اپنی موت سے پہلے ہم سنت رسول پہ چلیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ, اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑتا ہوں, ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول ہے. ایک اللہ کا حکم ہے, دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ان طریقوں پہ تم عمل کرو, دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. ایک تحفہ اللہ کے رسول کا ہمیں ملا ہے, وہ نبیوں سے اعلیٰ نبی ہے. فرمایا ہر ایک نبی تمنا کرتا تھا, امت نہیں, ہر ایک نبی تمنا کرتا تھا کاش میں نبی نہ ہوتا, محمد کے امت میں امت ہی بن کے پیدا ہوتا. ہم نے کبھی دعا دی, اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کا فضل و کرم ہے. تو سنت پہ چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک سامنے اور مسجد دیکھیں, اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ. غمام کہتے ہیں بادل کو, غمام کسے کہتے ہیں؟ بادل کو. مدینے کے اندر قحط سالی آ گئی, جانور بھوکے مر رہے ہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, چارہ نہیں ہے. اس وقت مدینے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول چوپائے مر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش کی دعا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس وقت حرم اتنا بڑا نہیں تھا, سب پہاڑی علاقہ تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے تمام افراد کو لے کر, چوپاؤں کو لے کر اس جگہ پہ آ گئے مدینے کے باہر. آج ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا, اس وقت میں مسجد نبوی بالکل چھوٹی تھی. اللہ کے رسول پورے مدینے والوں کو لے کر کے یہاں آئے. ایک ٹیلا تھا, ایک پہاڑ نما شکل تھی, یہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی. جیسا ہی آپ نے دعا کی تو بادل آیا اور رحمتوں والی بارش نازل ہوئی. اس وقت بھی یہ زمین سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. جیسے ہی آپ نے دعا کی بارش نازل ہوا. عبد الرحمن کے باغ ہوا کرتے تھے, تو حضرت عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول آج کے بعد یہ جگہ بھی امت کے لیے وقف ہے, یہ آپ کی خدمت میں یہ زمین میں دے رہا ہوں. تو اس وقت یہاں پہ بارش کے لیے دعا کی گئی. تو آج اس جگہ کی مسجد بنائی گئی, اس سے مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ, یعنی بارش والی مسجد.
बारिश वाली महसूस होता था, अमन की बारिश हुई थी, ये वो जगह है, ठीक है। वहाँ पुलिस की सवारी रुकी हुई है, ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। पहला ये मस्जिद को करीब जाकर ज़ियारत करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ आएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। एक कभी कभार दरवाज़ा खुला रहता है, अभी खुला हुआ है माशाल्लाह। सामने मर्द हज़रात जाएंगे, 2 रकात नफल अदा करेंगे। उसके पीछे हिस्से में ये जो मीनार है, मीनार के बाजू में औरतों की जगह है, और के अंदर जाके 2 रकात नफल पढ़ेंगे, फिर तहिय्यतुल मस्जिद को नमाज़ पढ़ेंगे, तहिय्यतुल मस्जिद की 2 रकात नफल पढ़ के आएंगे। इसमें नमाज़ पढ़ने नहीं देते, दरवाज़ा खुला रहेगा तो अंदर जाके देख लो, नहीं खुला है तो बाहर से देख करके वहाँ पे नमाज़ पढ़ के हमें और हरम में चलना है, बाकी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। चला चलो भाई साहब, आपका शुक्रिया।